گڈز ٹرانسپورٹرز کے آج اسلام آباد میں وزیر مواصلات اور وزیر پیٹرولیم سے مذاکرات ہوں گے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے پہلے 3 راؤنڈ ناکام ہو چکے تھے۔ آج مذاکرات میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں روزانہ رد و بدل کی پالیسی پر نظر ثانی کا امکان ہے۔ موٹر ویز پر ٹول ٹیکس اور بھاری جرمانوں میں کمی کا بھی امکان ہے۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی صورت میں وفاقی وزراء اور گڈز ٹرانسپورٹرز پریس کانفرنس کریں گے۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا آج چوتھا روز ہے۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی نے آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اتحاد سے مذاکرات کے بعد فیصلے کرنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر ملک شہزاد ایوان کے مطابق وفاقی کمیٹی سمجھتی ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے مطالبات آئینی ہیں۔ صدر ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد ایوان نے کراچی میں ماری پور ٹرک اڈے پر ٹرانسپورٹ برادری کے مجمع سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی سے ٹرانسپورٹ اتحاد کے مذاکرات 11 بجے سے جاری تھے۔ کمیٹی زبانی طور پر بیشتر مطالبات مان گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے حکومت نے سنجیدگی دکھائی ہے۔ حکومتی وزراء چاہتے ہیں کہ ہڑتال جلد ختم ہو، لیکن اتحاد کا فیصلہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر ہی ہڑتال ختم کرنے کا اعلان ہوگا۔ سرگودا میں آج چوتھے روز بھی گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال جاری ہے۔ تفصیل بتائیں گے ملک محمد اصغر۔ جی، سرگودا میں گڈز ٹرانسپورٹ کی ہڑتال کو آج چوتھا روز ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث جو مختلف اڈے ہیں گڈز کے، وہ مکمل طور پر بند ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹ جو ہے اس کی نقل و حمل بھی رک گئی ہے، جس کی وجہ سے سامان کی چھوٹے بڑے شہروں میں ترسیل بھی رک گئی ہے۔ سامان کی ترسیل کی وجہ سے کاروباری طبقے کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ صرف اندرون شہر بلکہ اگر میں بات کروں سرگودا میں سٹون کریشنگ کے علاقے کے، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو ٹرک ہیں وہ بجری اور پتھر سپلائی کرتے ہیں تعمیراتی کام کے لیے، گھروں کی تعمیر کے لیے، وہاں پر بھی یہی صورتحال بن چکی ہے کہ وہاں سے پتھر کی سپلائی بھی بند ہو گئی ہے۔ اشیاء خرد و نوش کی مختلف شہروں میں جو سپلائی کی جاتی تھی اس کا عمل بھی رک گیا ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹ یونین کا مطالبہ ہے کہ پیٹرولیم کے نرخوں میں کمی کی جائے اور ان کے غیر ضروری جو چالان کیے جاتے ہیں اس سمیت دیگر مطالبات ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہماری ہڑتال کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ان کی ہڑتال کی وجہ سے جتنے چھوٹے بڑے شہر ہیں وہاں پر جو سامان کی نقل و حمل تھی وہ مکمل طور پر اس وقت تک بند ہے۔ جی، ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث اشیاء خردنوش کی نقل و حمل شدید متاثر ہو چکی ہے، جس کے باعث غلہ منڈیوں میں سناٹا چھایا ہوا ہے اور اشیاء خردنوش کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ فیصل آباد سے عرفان اللہ کی رپورٹ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے ایکسل لوڈ لمٹ کی پابندی، بھاری جرمانوں، انکم ٹیکس اور موٹر وے پولیس کے رویے کے خلاف ملک گیر ہڑتال کر رکھی ہے۔ اس ہڑتال کے باعث غلہ منڈیوں میں تجارتی سرگرمیاں معطل ہو کر رہ گئی ہیں اور تاجر برادری شدید پریشانی کا شکار ہے۔ جی، اپنا ٹرانسپورٹ جو ہڑتال چل رہی ہے میرے بھائی، اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ تاجر حضرات کے اوپر اس کے بہت اثرات پڑ رہے ہیں۔ مال انہوں سے بک نہیں ہو رہے، جو خریدار ہے وہ تنگ بیٹھا ہوا ہر شہر کا۔ یہ جتنی جلدی ہو سکتی ہے حکومت کو چاہیے کہ ٹرانسپورٹروں کے ساتھ اپنے مذاکرات طے کرے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر ہڑتال ختم نہ کروائی گئی تو آنے والے دنوں میں اشیاء خرد و نوش کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے جو کراچی سے یا بارڈروں سے جو مال آتے ہیں، جو ایران بارڈر سے مال آ رہا ہے یا دوسرے اور کئی جگہ سے مال آ رہے ہیں، سکھر سے آ رہے ہیں، پشاور سے مال آ رہے ہیں، وہ تمام کے تمام اس وقت بند ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر 2-4 دن اور ہڑتال ٹرانسپورٹ کی رہی تو ہمارے پنجاب میں جو ہے اجناس جو ہے نا شارٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ گڈ ٹرانسپورٹ کی ہڑتال سے پریشان تاجروں اور دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر ٹرانسپورٹ مالکان کو ہڑتال ختم کرنے پر آمادہ کرے۔ کیمرامین علی ارسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصل آباد۔